أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فضیلت مآب علماء و مشائخ اور علماء کرام اور حفاظ گرامی منزلت اور بہت ہی محترم و مکرم احباب گرامی مہمانان ذی وقار جنہوں نے اس میں شرکت فرمائی اور اس کی رونق کو بڑھایا، اور عزیز طلبہ جو نبوت کے علوم سیکھ رہے ہیں اور اس راستے پہ راہی ہیں تو جنت کا راستہ ہے، اور بالخصوص وہ خوش نصیب جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کا ایک بہت ہی اہم مرحلہ مکمل کیا ہے۔ حفظ قرآن تجوید کے ساتھ اور پھر قراءت کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ان کی عزت افزائی، تکریم اور اعزاز کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی یہاں شرکاء ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یقیناً اللہ کی رحمت اس مجلس کے اوپر سایہ فرمان ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شوق کے ساتھ اس مجلس کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے اور اس یقین کے ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اپنے درباری فرشتوں میں فخر کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی مجلس ہے ہماری اور تمہاری، مومنی اور مومنیوں کی وجہ سے، شادیوں اور نکاحوں کی وجہ سے، فیملی کی گیٹ ٹوگیدر کی وجہ سے، دوستوں کے ساتھ خوشنصیبیوں کی وجہ سے، ان میں ہمارا وقت گزرتا ہے، رات کا پتہ نہیں ہوتا کب آئی اور کب چلی گئی، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے اور نافے کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس مجلس میں بیٹھنا ہمارے لیے بات ہو جاتا ہے۔ مجلس یہ ہے اللہ نام لے رہے اپنے درباری فرشتوں کو دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ میرا نام تیرا نام لے۔ ہاں کوئی ایم پی ہے تیرا نام لے دے تو تیرے قدم زمین پہ نہیں لگتے، وزیر اعلیٰ تک تیری مسائی ہو، وزیر اعظم تک تیرا رابطہ ہو تو پھر تو سمجھتا ہے کہ میں سوسائٹی کا بہت اونچا انسان ہوں، لیکن اللہ تیرا نام لے جو اس کائنات کا مالک ہے، تیرے یہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اس مجلس کے لیے تیرے پاس فرصت ہے۔ افسوس ہے ہماری دانش پر اور افسوس ہے ہمارے فیصلوں پر۔ اللہ تعالیٰ کے شعور پر مجھے ایک پیغام بھی ملا اور عزیز مکرم نے بھی کہا مختصر بات کے لیے، مختصر بات یہی ہے میرے بھائیوں، قرآن کی قدر کرو اور قرآن والوں کی قدر کرو، ان کی قدر کرو گے زندہ رہو گے، اللہ عزت دے گا، اللہ رفعت دے گا، اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ نے عزت اور رفعت اور کامیابی اس کتاب کے ساتھ دی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری پست اور بیچ قوموں کو اٹھا کر اونچا کر دیتا ہے۔ میں یضع بہ آخرین، اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کی بے قدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دیتا ہے، انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ آج قرآن کی حامل یہ امت اس قرآن کو اس نے اپنی سیاست سے نکال دیا، عدالتوں سے بے دخل کر دیا، تجارتوں سے آؤٹ کر دیا، معاشرت سے اس کو ہٹا دیا، ثقافت سے اس کو دور کر دیا۔ ہماری ثقافت، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری عدالت، ہماری حکومتیں آزاد ہیں قرآن کی تعلیم سے، ہمیں ان سے کوئی غلط نہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ لیکن معاشرے کے لیے
اور آواز کا زیر و بم اور اتار چڑھاؤ اور سانس کی لمبائی ناپنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے، اس کے لیے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں. یا کسی نے سور لگائی اور کسی نے لے کے ساتھ کھینچ کے پڑھا تو ہم سبحان اللہ کہہ کے جھوم کے کہہ دیتے ہیں. لیکن قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن نے کیا انقلاب برپا کیا ہے انسانوں کی زندگی کے اندر، اس سے مجھے کوئی غلط نہیں. یہ قرآن کی بہتری ہے. چھوڑیے اس کو، آئیے قرآن کی طرف، اس کو سمجھیے. یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا کتاب ہے. اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص سے مخاطب ہے اس قرآن کے الفاظ سے، اور اللہ کا خطاب اس مخلوق کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. یہ انسان ہے وہ اتنا غافل، نادان، خطا کار اور اتنی بھول کے اندر پڑا ہوا ہے کہ اللہ کے خطاب کو اہمیت نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. کوئے ہمالیہ، کیٹو اور دنیا کی اور دوسری بڑی چوٹیاں اگر ان کو قرآن کا مخاطب بنایا جاتا تو یہ پائے پائے. لیکن تیرے تو قرآن کو کیسا نہیں، اس لیے کہ تم غافل ہے. کہ تیرے سینے میں دل نہیں، یہ پتھر ہے. پتھر کو پگھل جائے لیکن تیرے دل پہ اثر نہ ہو. یہ تیری سنگری تجھے لے ڈوبے گی. قرآن وہ کتاب ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت ہے ان کے ہونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں برستی ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں. وجلت ان کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. میرے اوپر قرآن کا اثر نہیں، میرے اوپر قرآن کا اثر نہیں. یہ بہت سوچنے والی بات ہے اور فکر کرنے والی بات ہے. ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق وہ نہیں ہے جو صحابہ کا تعلق ہے. آج وہی تعلق پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا، وہی تعلق زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اگر لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اونچا کر دے گا جس طرح اونچا کیا. اور آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ اس قرآن سے اعراض کا عذاب بھگت رہے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. جو میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ان کی زندگی کے دوران ہم تنگ کر دیتے ہیں. معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. یہاں قرآن سے ہم نے بند کی نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں، قرآن پر عمل نہیں. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرنا چھوڑے. قرآن نے جن چیزوں کو حرام کیا انسان کی سمجھ سے، جن چیزوں کو حکم کیا انسان کی پابندی کرے، جو آداب سکھائے ان کی پابندی کرے. جو لوگ قرآن کے آداب سے آراستہ تھے وہ لوگ تو ایسے تھے کہ ان کے پاس بیٹھ کے اور ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا. قرآن کا پڑھنا وہ پڑھنا ہے کہ جب آپ پڑھنے والوں کو سنیں تو آپ کے دل کے اوپر یہ ہوگی اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ کی خشیت اس کے اوپر تاری ہے اور جو خشیت اس کے اوپر تاری ہے وہ آپ کے اوپر تاری ہو جائے. اللہ کا خوف اور خشیت انسان کو پھر آگے رکھے. یہ قرآن پڑھنا ہے، یہ قرآن سننا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ایسے قرآن پڑھا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قسم پڑھنا نصیب فرمائے اور عمل کرنا نصیب فرمائے. انہوں نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کے مطابق زندگیاں بنائی تھی اور قرآن مجید ان کا رہنما تھا. وہ ہر لمحے یہ دیکھتے تھے کہ اس موقع پر قرآن میرے لیے کیا رہنمائی دیتا ہے. آج ہم پڑھ تو لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، یہ بھی بڑی بہت اچھی بات ہے کہ چلو قرآن کے الفاظ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے الفاظ کی تلاوت تو کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی بڑی غنیمت بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھنا، اسے سمجھنا اور عمل کرنا. قرآن کی اصل تلاوت یہ ہے، حق کا تلاوت ہی اس پر عمل کیا جائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوت ہی. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود سے مقبول ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یہ ہے قرآن کی تصدیق، یہ ہے قرآن پر ایمان اور یہ ہے قرآن کی تعظیم کہ انسان اس کو امامہ ہوں، امامہ ہوں، آگے رکھے اور پیشوا بنائے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. اور جس نے اسے پشتے کچھ ڈال دیا، لوگ ویسے تو پیٹ کرنے سے بڑا پرہیز کرتے
لیکن ساری زندگی کبھی قرآن کو دیکھا کہ قرآن کہتا ہے اس کی تم پرواہ جو اس کو پیچھے پہن دیتا ہے یہ اس کو ہم کے جہنم کی طرف لے جائے. قرآن بہت بڑا سفارشی بھی ہے اور بہت بڑا اعزاز بھی ہے. اور یاد رکھیں یہ انسان کی جناب حجت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر شخص اٹھتا ہے صبح سویرے اور نکلتا ہے، فبائع نفسہ اپنے آپ کا سودا کرتا ہے. کوئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں، دیانت کرتے ہیں، پتا میرا سب کچھ تیرے لیے، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. اور کئی لوگ ہیں جو جاتے ہیں شیطان کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، کئی دنیا کے مفادات کے لیے اپنے آپ کو رشتہ دیتے ہیں. فبائع نفسہ اپنا سودا کرتے ہیں، ان سے آزاد کر لیتا ہے اور اسے برباد کر لیتا ہے. اور فرمایا قرآن حجت لک، یہ قرآن تیرے لیے دلیل ہے، تیرا وکیل ہے، یہ تیرا محامی ہے، یہ قیامت والے دن تیرا سفارشی بنے گا. اگر تم نے اس کے ساتھ تعلق نہ لیا، تعلق استوار کر لیا، وہ تعلق تیرے دل میں قرآن ہو، تیری زبان پہ قرآن ہو، تیری زندگی میں قرآن ہو اور تیرے دماغ میں قرآن ہو، تو نے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا تو یہ تیرے لیے حجت ہے. قرآن آئے گا اور وہ لوگ آئیں گے جو قرآن پر عمل کرتے ہیں. آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اور قرآن اپنے عمل کرنے والوں سے اللہ کی بارگاہ میں اصرار کر کے سفارش کر کے ان کی نجات کا سامان کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کو تیری حجت بنا دے. اور اگر قرآن سے منہ برا ہوگا، قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے فرصت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، پتہ نہیں کن چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو دیکھ کے تیرے اوپر حجت قائم کر دی ہے. اللہ کے رسول کی رسالت اور اللہ کی یہ کتاب ہر انسان کے اوپر حجت ہے، ہر انسان کے اوپر حجت ہے کہ یہ اللہ کا کلام اور روح ہے جسے اللہ نے آسان کیا ہوا ہے وسیلے کے لیے، آسان کیا ہوا ہے. لیکن میں نے بولتا ہی نہیں، اس کی طرف آتا ہی نہیں، اس کو سمجھتا ہی نہیں. اس میں میرا قصور ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں. اللہ رب العزت نے اس کو مصحف کے اندر بھی محفوظ رکھا ہوا ہے اور ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی اس کی خدمت کے لیے وقت کر دی ہے. میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جن نے دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا کی تمام دلچسپیوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو قرآن کے لیے کر دیا ہے. یہ لوگ وہ ہیں ان اہل قرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، یہ پوری دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ والے ہی نہیں صرف اللہ کے خاص و خاص ہیں. یہ اللہ کے خاص و خاص بڑے عزیز لوگ، ان لوگوں سے محبت کرنا، ان لوگوں کی تقریب کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے. اللہ کہتا ہے ان کی تعظیم میری تعظیم ہے، ان کا اکرام میرا اکرام ہے. ہمارے نے ساری عزتیں بخشی ہیں، اس کی عزت میں نہیں، اس کی بڑائی نہ مانے اور اس کی بڑائی ماننے اور اس کی تقریب کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی قرآن کے خالقوں کی عزت کی جائے اور ان کی تقریب. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے رویے ہیں ان رویوں کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے پتا ہے آپ کے مزاج کا اور مجھے پتا ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں اور چڑھتے بھی ہیں، لیکن میں نے بات کہنی تھی، امانت تھی میرے دل میں نے آپ کو کہہ دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور ہمیں